سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا 9 مئی کا ایکچوئل پلان کیا تھا؟ کیا اپنے پلان کے مطابق وہ فیل ہوئے ہیں؟ میں آپ کو گزارش کروں نہ ہی ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہے. جس گفتگو کرنے میں آپ تکلیف محسوس کریں یا خرابی محسوس ہو، بہرحال اس سے آپ اجتناب کریں تو زیادہ بہتر ہے. اب جو کچھ ہو چکا ہے واپس تو ہوگا نہیں. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اس سے سبق سیکھتے، آنے والے کل کو بہتر کرتے، لیکن سبق تو وہ سیکھتا ہے جس میں عقل و شعور ہوتا ہے. جب اللہ کریم کسی کی مت مار دیتا نا وہ پھر ویسی فیصلے کرتا ہے. سر لگ نہیں رہا کہ انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے؟ اب آپ سے کہتے ہیں کہ آئیں مذاکرات کر لیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. پہلے تو وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. تکبر اور کٹ کٹ کے بغیر ابھی تک میرے 4 بندے جا کے آپ سے بات کریں. کیوں بھائی؟ وہ تیرے باپ کے نوکر ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے جیسے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. سیاسی لوگ ایسی سیاسی سوچ نہیں رکھتے. سیاست تو آپ کو بردباری سکھاتی ہے یار. سیاست تو آپ کو اخلاق سکھاتی ہے، تہذیب سکھاتی ہے. اگر پھر آپ میں اور ایک بدتمیز انسان میں، جاہل انسان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسی ہو. پھر آپ کو تو چاہیے نا کہ آپ ایک ایسا رول ماڈل بنو کہ لوگ آپ سے سیکھیں. اور اگر میں بدتمیزی کروں، بد اخلاقی کروں، بد لحاظی کروں، اس قسم کی الفاظ استعمال کروں جو کس کی دلزاری کریں، تو میرے خیال میں شاید پھر لوگ وہی سیکھیں گے. آپ کے سیاسی حریف رہے ہیں سر، ان کو کچھ سپیس نہیں دیں گے؟ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں سر، مذمت کرتے ہیں، معافی مانگے اللہ سے، معافی مانگے اللہ کے نبی سے، معافی مانگے اللہ کی کتاب سے، معافی مانگے اللہ کے نبیوں سے، معافی مانگے اللہ کے آئین پاکستان سے بھی معافی مانگے، معافی مانگے اللہ کے صحابہ سے، معافی مانگے اولیاء کرام سے، معافی مانگے ان چیزوں سے جو اس نے خرابیاں کی ہیں. میرے سے معافی مانگنے کیا تو میں تو انسان ہوں، میں کون معاف کرنے والا؟ میں پولیٹیکل پلیئرز کے طور پر بات کر رہا ہوں. میں اس کو میں ایسے بندے کو، جو بندہ تکبر کے اندر ڈوبا ہو، جس کی اس کی اپنی انا دوسروں سے زیادہ بڑی ہو، جو ایک منفی سوچ رکھتا ہو، جو گندی سوچ رکھتا ہو، میں اس کو سیاستدان سمجھتا ہی نہیں. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی پتہ نہیں کون ہے وہ وائس چیئرمین ہے. وہ کہاں پتہ نہیں کون ہے، کئی جگہ وائس چیئرمین رہا. اچھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. اس کا باپ اللہ غری کے رحمت کرے، وہ بازو پکڑے میاں شریف صاحب کے پاس لے کے آیا تھا، یہ آپ کا چوتھا بیٹا ہے، اس کو آپ نے سیاست کرانی ہے. اب وہ پتہ نہیں کتنے باپ بدل چکا. زرداری صاحب کے پاس بھی آ گئے تھے. پتہ نہیں، مجھے کیا پتہ یار. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میری عمر اب اتنی زیادہ ہوگی کہ میں بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری جیسوں جانتا ہوں. لیکن یہ کوئی نئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا نتیجہ نہیں ہے کہ وہ جیل سے رہا ہو کر سیدھا پاس آئے؟ پتہ نہیں، اس کو پتہ ہوگا. پتہ نہیں کس قسم گدی نشین ہے جو ایسے لوگوں کے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ 1977 سے لے کر آنورڈ 1988 تک ضیاء صاحب نے پیپلز پارٹی کے خلاف بہت زیادہ مظالم ڈھائے، لیکن پیپلز پارٹی پھر اقتدار میں آ گئی. انجام کیا ہوا؟ کہا جا رہا ہے انجام کیا ہوا اس کا پتہ نا؟ انجام کیا ہوا؟ بس یہی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیزوں سے سیکھتے نہیں ہیں. کتنا زور تھا، کتنا دبدبہ تھا، کتنا ظلم اور جبر کیا جا رہا تھا. اخیر کیا ہوا؟ پاکستان میں انتخابات کب ہو رہے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کو پتا ہوگا، یا الیکشن کمیشن کو پتا ہوگا، یا کب ہونے چاہیے؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا. دیکھیں نا، ہاں یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں اپنے وقت پہ تحلیل ہوں گی تو پھر اس کے لیے 60 دن ہے، اور اگر اسمبلیاں 1 منٹ بھی پہلے تحلیل ہو جائے تو پھر 90 دن ہے. اور اس کے بعد پھر یہ اپنا سوال آپ کریں کہ جب 60 دن گزر جائیں یا 90 دن گزر جائیں، الیکشن نہ ہوئے ہوں، پھر آپ فیصلہ. آپ ویسے دیکھ رہے ہیں اپنے ٹائم پہ الیکشن؟ کچھ مجھے نہیں پتا اس بارے میں کچھ وہ اسٹرالوجر تھوڑی ہوں. سر آپ سیاستدان تو ہیں نا؟ سیاستدان کو کیا پتا ہوتا؟ آپ اسمبلی کے اندر مجھ سے میری کانسٹیٹوئنسی کا پوچھیں، میرے لوگوں کا پوچھیں، ان کے حالات کا پوچھیں، ان کے مسائل کا پوچھیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسائل بہت برے ہیں. عوام کے مسائل حل بہت برے ہیں یار. کردار ادا کیا ہے کچھ؟ میں تو کہہ رہا ہوں بہت برے ہیں. جتنا جو کچھ کر سکتا ہوں کر دیتا ہوں، جو کر سکتا ہوں جتنی میری کیپیسٹی ہے. پھر میں تھوڑا مختلف سوال کرتا ہوں کہ آپ کے لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے پھر اگر حالات برے؟ یہ ان کی یہ مرضی ہے، ان کی مرضی ہے. میں ان کو زبردستی نہیں کر سکتا. تو میں زبردستی نہیں کر سکتا. ہاں، خدمت میرے سے جتنی مرضی کروا لیں آپ.
اس میں میں اللہ معاف کر توبہ کر کہتا ہوں، اس میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے آگے آ کے ظاہر ہے چیلنجز آپ کے لیے بے شمار ہیں، اور ان چیلنجز سے اب کیسے نبردآزما ہونا ہے، اکانومی کو پرٹیکولر؟ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرا مالک میرا رب اس ملک کی حفاظت کرتا ہے، اس نے اس کا بیڑا اٹھایا اور وہی سب کچھ ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نیت اچھی ہے تو چائنا جو ہے نا اسٹیپ فارورڈ کیا نا، اچھی ہے تو سعودی عرب آگے بڑھا ہے نا۔ اتنا بڑا پیکیج جو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوگا، اور اگر وہ انشاءاللہ اپنی شروع ہو جاتا ہے یا سٹارٹ کر لیتے ہیں وہ، تو میرے خیال میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ سر چیف جسٹس صاحب کے خلاف بیانات کیوں وہ دیے کون جا ہے؟ رہے ہیں؟ آپ کے ملک کے چیف جسٹس، آپ کے ملک کے چیف جسٹس سر۔ پھر آپ وہی بات ہے نا کہ مطلب جس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے ہم آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بیچارہ آگے ہی کہتا ہے صاحبہ جلسوں میں ان کو ڈسکس بابا وہ دیکھیں نا، یہ میرے سوال آپ مجھ سے کریں، اچھا جس کے ساتھ جس کا سوال ہے آپ اس کے ساتھ کریں۔ چیف جسٹس صاحب کے خلاف سر جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس سے تاثر غلط ابھر رہا ہے۔ آج کی بھی سٹیٹمنٹ ان کی یہ بیٹا تھی، میں اگر کوئی ایسے کام کروں جو خرابی کا باعث بنے، جو میرے لیے ٹھیک نہ ہو، جو میری ڈومین میں نہ ہو، تو پھر اگر کوئی میرے خلاف باتیں کرتا ہے تو بالکل حق بجانب ہے۔ مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے میری عزت خراب ہوتی ہے، مجھے وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے یہ نظر آئے کہ میں کوئی چیز میں نے پرسنل لے لیا ہوا، تو اس سے پھر آپ کو تو سمجھدار ہونا چاہیے ان کو۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ستمبر کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہے؟ مجھ سے مشورہ کریں گے اگر، تو پھر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ارسلان میاں صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا تھا، اپنے معالج سے پوچھا تھا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میں کس وقت پاکستان آؤں یا کون سا ایسا وقت ہونا چاہیے، پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔